الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ پیتا ہے تو محافظ فرشتے اس سے بری ہو جاتی ہیں، تیسری بار پیتا ہے تو موت کا فرشتہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، اور جب چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہو جاتے ہیں، پانچویں مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اس سے بری ہو جاتے ہیں، چھٹی مرتبہ میں جبریل علیہ السلام، اور ساتویں مرتبہ میں اسرافیل علیہ السلام، آٹھویں مرتبہ میں میکائیل علیہ السلام، نویں مرتبہ میں آسمان، اور 10ویں مرتبہ میں زمین، 11ویں مرتبہ میں سمندر کی مچھلیاں، 12ویں مرتبہ میں سورج اور چاند بری ہو جاتے ہیں، 13ویں مرتبہ میں آسمان کے تارے، 14ویں مرتبہ میں باقی مخلوق، 15ویں مرتبہ میں اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 16ویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 17ویں مرتبہ میں حاملین عرش فرشتوں سے بری ہو جاتے ہیں، 18ویں مرتبہ میں کرسی، اور 19ویں مرتبہ میں عرش بری ہو جاتا ہے، اور جب 20ویں بار شراب پیتا ہے تو حضرت تبارک و تعالی اس سے بری ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بن یزید فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص شراب پیتا ہے تو صرف پیٹ میں چلی جانے سے 7 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر اس سے کچھ مدہوشی بھی ہوئی تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، یوں ہی مر گیا تو کافرانہ موت مرا، اور توبہ کر گیا تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اگر پھر پینے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں لازم ہے کہ اسے اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے 40 روز تک اس کی نماز، روزہ اور دیگر اعمال قبول نہیں ہوتے، دوسری دفعہ پینے سے اس روز تک 80 روز تک، تیسری بار پینے سے 120 روز تک، اور چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو کہ یہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اسے اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ گناہ اور خطائیں سب ایک مکان میں بند ہوتی ہیں، اور شراب کا پینا ان کے لیے چابی ہے، گویا شراب پی کر آدمی اپنے اوپر تمام گناہوں کے دروازے کھول لیتا ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی مرد سے کیا تو اس نے اسے زنا کے لیے رخصت کیا، مطلب یہ کہ شرابی آدمی بے ہوشی میں بکثرت طلاق کا ذکر کرتا ہے، جس سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ شرابی آدمی بت پرست کی مانند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو رجس فرمایا، اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا، جیسا کہ آتا ہے رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، گندی باتیں شیطانی کام ہی ہیں، ان سے الگ رہو۔ ایسے ہی فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی دن کو شراب پیتا ہے وہ شام تک مشرک شمار ہوتا ہے، اور جو رات کو پیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور یہ روایت بھی انہی کی ہے کہ شرابی آدمی مر جائے تو اسے دفن کر دو اور مجھے پکڑ رکھو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو، اگر اس کا رخ قبلے سے پھرا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ سارنگیاں باجے جاہلیت کی رسوم اور بتوں کو ختم کر دوں، اور میرے رب نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو میرا بندہ دنیا میں شراب پیے گا میں قیامت میں اسے محروم رکھوں گا، اور جو بندہ اسے چھوڑ دے گا میں اسے خطیرۃ القدس سے سیراب کروں گا۔ حضرت اوس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، مجھے تورات میں 25 مقامات پر شراب کی حرمت معلوم ہے، ہلاکت ہو شراب پینے والے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ دنیا میں جو بندہ اسے پیے گا اس کو اہل دوزخ کی پیپ پلائی جائے گی۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو دنیا میں لغو باتوں سے اور شیطانی بازوں سے بچاتے تھے، ان کو کستوری کے باغات میں داخل کرو۔ پھر فرشتوں کو فرمائیں گے کہ ان کو میری حمد و ثنا کے نغمے سناؤ اور ان کو بتاؤ
کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ کا قصہ ہے کہ انہیں ولیمے کی دعوت پر بلایا گیا، انہوں نے وہاں پر کچھ کھیل تماشے والے دیکھے تو واپس لوٹ آئے اور فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ گیت گانے سے دل میں نفاق یوں پیدا ہوتا ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اہل شام میں سے چند لوگوں نے شراب پی اور کہنے لگے یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، یعنی ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ان دنوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہاں کے حاکم تھے، انہوں نے یہ تمام کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ حاضر کیے گئے تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے جمع کیا، تمام نے مشورہ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ باندھا ہے اور شریعت میں ناحق مداخلت کی ہے، لہذا انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی خاموش تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ انہیں توبہ کو کہا جائے، اگر انکار کریں تو قتل کر دیا جائے اور توبہ کر لیں تو انہیں 80 درے کی سزا دی جائے۔ چنانچہ توبہ کے مطالبے پر انہوں نے توبہ کر لی اور انہیں 80 درے کی سزا دی گئی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ باہم گفتگو کرنے لگے کہ ہمارے جو بھائی شراب کا استعمال کرتے رہے اور اب وہ مر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، ایسے لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے پیتے ہوں، یعنی ان لوگوں پر جو حرام ہونے سے پہلے پیتے رہے ہیں کوئی گناہ نہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔